السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FK اکیڈمی۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے 10ویں کلاس میں پڑھائی جانے والی درخشاں نامی کتاب کا پہلا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سبق کا نام ہے شبنم کمالی۔ یعنی اس ویڈیو کے اندر اس سبق سے متعلق ساری باتوں کو بہترین انداز میں سمجھایا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس سبق کے دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو ہوئی، یعنی شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے شبنم کمالی سیتامڑھی کے ایک گاؤں پکھریرا میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی سیتامڑھی کے ایک گاؤں پکھریرا میں پیدا ہوئے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ ان کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا، یعنی شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست 2004 کو ہوا۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ یعنی دنیا کو کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب ہے کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ مصطفیٰ رضا ہے۔ ایسے ہی اگلا سوال ہے کہ ان کا تخلص کیا ہے؟ ان کا تخلص کیا ہے؟ تخلص بولتے ہیں شاعر کا وہ مختصر نام جو اپنے اشعار میں مستعمل ہو۔ شاعر کا وہ مختصر نام جو اپنے اشعار میں مستعمل ہو، تو کہتے ہیں کہ ان کا تخلص شبنم ہے۔ ان کا تخلص شبنم ہے، یعنی ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا اور ان کا تخلص شبنم ہے۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگلا سوال پوچھا جا رہا ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے عربی میں حمد کے معنی ثنائے جمیل کے، یعنی اچھی صفتیں بیان کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد نعت و حکمت پر مبنی اشعار نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث رحمت و برکت ہوتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان من الشعر حکمہ، ان من الشعر حکمہ، بے شک بعض اشعار حکمت ہے۔ بخاری و مسلم و ترمذی۔ شاعر کی مختلف اصناف میں سے پہلی صنف جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے حمد کہلاتی ہے۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں، یعنی اچھی صفتیں بیان کرنا ہے۔ اب اگلا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جس نظم میں خلفائے راشدین یا اولیاء کرام کی تعریف کی جاتی ہے اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ جس نظم میں خلفائے راشدین یا اولیاء کرام کی تعریف کی جاتی ہے اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی جس نظم میں بادشاہوں یا نوابوں کی تعریف کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ جس نظم میں بادشاہوں یا نوابوں کی تعریف کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کے شعری مجموعوں کا نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے شعری مجموعوں کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت،
فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہے۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت، یہی ان کی کیا ہے شعری مجموعہ ہے جو کہ مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے، جس نظم میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے، اور جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اسے نعت کہا جاتا ہے، اور یہی ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے تشریح اس طرح سے ہے کہ اس شعر کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا مالک ہے اور خالق ہے، وہ بڑی عظمت اور شان والا ہے، اس کی ذات تنہا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بلند مرتبہ والا ہے۔ یہ سب کیا ہے اس شعر کی تشریح ہے۔ اگلا سوال ہے شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، جن کی پیدائش سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی نعت گوئی اور وعظ و نصیحت میں گزار دی۔ ان کے نعت و حمد کے 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت، نمبر 4 فردوس عقیدت اور نمبر 5 صحبائے عقیدت ہے۔ یہی 5 مشہور مجموعے ہیں جو شائع ہوئے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ حمد کا خلاصہ بیان کیجیے۔ حمد کا خلاصہ بیان کیجیے، یعنی حمد خدا عز و جل کا خلاصہ بیان کیجیے۔ تو اس کا خلاصہ اس طرح سے بیان کیا جائے گا، یہ شبنم کمالی کا لکھا ہوا ہے، جس کے پہلے کچھ اشعار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا بیان کیا ہے، یعنی وہ خالق ہے، مالک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے اور ذوالجلال ہے، جیسے الفاظ کو استعمال کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اور اخیر کے کچھ اشعار میں انہوں نے استغاثہ کیا ہے، یعنی کہ میری جتنی بھی نیک خواہشات ہے اس کو پورا کر دیجئے۔ دعا کیا ہے کہ جتنی بھی میری نیک خواہشات ہے اس کو پورا کر دیجئے اور مجھ جیسے گناہ گار پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یہ اخیر کے کچھ اشعار ہیں جس میں انہوں نے دعا مانگی ہے، اور پہلے والے کچھ اشعار ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے کچھ مشکل الفاظ کو بیان کیا گیا ہے جس کو آسان لفظوں میں بتا کر سمجھایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے حمد، جس کا معنی ہے خدا کی تعریف۔ حمد یعنی خدا کی تعریف۔ اس کے بعد ہے عز و جل، یعنی عزت اور مرتبہ والا، عزت اور بڑائی والا۔ اس کے بعد ہے ذوالجلال، یعنی مرتبے والا، عظمت والا۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ نظم یعنی انتظام۔ یکتا یعنی اکیلا، لا شریک، اکیلا لا شریک۔ اس کے بعد ہے ثنا، ثنا یعنی تعریف۔ اس کے بعد ہے حال و قال یعنی کیفیت، کیفیت۔ اس کے بعد ہے محال یعنی ناممکن، ناممکن۔ ظلمت اندھیرا، ظلمت اندھیرا۔ اس کے بعد ہے دہر یعنی دنیا، دہر یعنی دنیا۔ عروج یعنی ترقی، عروج کا مطلب ہوتا ہے ترقی۔ فکر یعنی خیال، بے نوا یعنی خاموش۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو مشکل تھے جن کو آسان بنا کر حل کرایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا سبق جس کو آپ نے سنا اور سمجھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائبس کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ اگلی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔